السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تانیہ طاہر کا خوبصورت سا ناول شروع کرتے ہیں۔ شاذ کو مراد کی ایک کیمپنگ کے لیے ہیلپ چاہیے تھی اور اب اس کے پیچھے پارٹی کا ہاتھ تھا، تبھی اسے اس کیمپنگ میں کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف تھا۔ یہ چھوٹی سی کیمپنگ تھی، شاذ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ورشا نے سر جھکا کر اپنے کام کرنا مناسب سمجھا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ثنا اس کے پاس آئی۔ یہ آج کل تم اور مراد کافی زیادہ ساتھ ساتھ دکھتے ہو۔ بھائی خیر ہے، کہیں پٹ وٹ تو نہیں گئی اس سے؟ ثنا نے کہکا لگایا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں کے بیچ صرف پڑھائی سے متعلق بات ہوتی ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ ارے ارے، ثنا کا پھر سے کہکا نکلا۔ تو کیوں کرتی ہو پڑھائی کے متعلق کوئی اچھی بات بھی کر لیا کرو، جیسے ڈیٹ پر جانا یا ڈنر کرنا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھنے لگی۔ خیر پاگل تو نہیں ہوئی، پوری یونیورسٹی کو تمہارے بارے میں سینس بدلتی جا رہی ہے جب سے تم اور مراد ساتھ ساتھ دکھ رہے ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ ورشا ایک دم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب فضولیات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ ہم ایسے نہیں ہیں، ورشا بولی تو ثنا لاپرواہی سے بال جھٹک گئی۔ خیر چھوڑو، اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو۔ جانتی ہو ایک لڑکا لڑکی جب ملنے لگے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب تمہارا کوئی بھی مقصد ہے یا نہیں، بٹ لوگ تو تمہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ثنا پھر سے ہنسی۔ ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہر بار اسی کے ساتھ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ ثنا نے اس کی آنکھوں پر توجہ نہیں دی۔ چلو کچھ کھانے چلتے ہیں، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، ہمیں گھر جانا ہے، اس نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا اور اس سے ہاتھ چھڑا لیا، جبکہ باسم کو تو کال کر ہی چکی تھی۔ تبھی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ شاید وہ آ گیا ہو۔ ثنا البتہ سکون سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر سر جھٹک کر پلٹ گئی۔ شاذ منگنی کے بعد زیادہ ہی بزی رہنے لگا تھا۔ اس کی پارٹی میں جاب اور پوزیشن بھی دن بدن اچھی ہو رہی تھی۔ ثنا خوش تھی، مگر چاہتی تھی کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے اسے بھی کچھ وقت دے، مگر شاذ کے پاس اپنے لیے بھی شاید وقت نہیں تھا۔ ان کا 2-3 دنوں میں رزلٹ آنے والا تھا۔ ثنا بس اسی ویٹ میں تھی، پھر وہ اپنی ماں سے کہہ کر ضرور شادی کا ذکر چھیڑتی تاکہ اس پر پورا حق جتا پاتی۔ اب تک مکمل اختیارات کہاں ملے تھے شاذ پر اسے؟ وہ انہی سوچوں میں گم کینٹین کی جانب چل دی۔ ورشا بہت پریشان تھی ثنا کی باتوں سے، تبھی اس نے مراد کا فون بھی نہیں اٹھایا، صرف ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اس پر باتیں بنا رہے ہیں اور اگر اس کے بھائیوں کو ایسا پتہ چلا تو کتنی بے شرمی کی بات ہو جائے گی۔ اس کا دل خوف زدہ ہی تھا، جبکہ مراد کی مسلسل میسیج اور کالز آ رہی تھیں۔ مراد نے غصے سے سیل ٹیبل پر پٹک دیا۔ کیا ہوا؟ شاذ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت شاذ کے گھر تھے۔ مراد اس کو کافی سپورٹ کرتا تھا اور اس کا ایک اچھا دوست ثابت ہو رہا تھا، جبکہ دونوں ہی کسی انسان سے انجان تھے کہ ان دونوں کی بھارتی دوستی کسی پر لیا اثر ڈال رہی ہے اور آگے چل کر وہ دونوں ہی کس مشکل کا شکار ہونے والے ہیں۔ تمہاری وجہ سے ورشا میرا فون نہیں اٹھا رہی، وہ بھڑک کر شاذ کو دیکھنے لگا۔ شاذ نے مراد کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ یہ سب اسے بکواس ہی لگی اور ورشا کا امیج اور بھی خراب ہونے لگا۔ میرا کیا عمل دخل ہے تمہاری پرائیویٹ زندگی میں؟ شاذ نے شانے اچکائے۔
یار تم مجھے اس کے پاس سے اٹھا کر لے آئے، اب وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ اچھی بھلی بنی بنائی بات بگاڑ دی سالے۔ وہ اس کو بھڑک کر دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور کام کرو، شاز نے اسے گھورا۔ ہاں تمہاری تو منگنی ہو گئی ہے، اب تم میری نہیں چاہتے؟ مراد نے سر جھٹکا۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بے ساختہ حیرانگی کے طور پر اس کے منہ سے نکلا۔ مراد مسکرا دیا۔ کیا تمہیں وہ ٹائم پاس لڑکی لگتی ہے؟ کوئی بھی انسان اس کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے بعد تسلی نہیں کر سکتا کہ دل بھر گیا۔ شاید ساری زندگی بھی اسے دیکھتا رہے تو کم لگے گا۔ وہ بولا تو آنکھوں میں ورشا کا عکس تھا۔ شاز کی مٹھیاں کس گئیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا جو عورت کسی بھی مرد سے شادی سے پہلے تعلق رکھے وہ پاک باز ہے؟ شاز، مراد بھڑکا۔ شاز نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا کردار شفاف ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر آنکھیں نکال کر اس کی حمایت میں بولا تو شاز نے سر جھٹکا، گویا اس معاملے میں وہ کیوں انوالو ہو رہا تھا؟ وہ جتنا دور رہتا اتنا بہتر تھا۔ مراد کا البتہ موڈ آف ہو چکا تھا، تبھی اس نے شاز سے بات نہیں کی اور سارا دن ہی اس نے اس کے ساتھ گزار کر اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے باہر نکل گیا اور اسے نکلتے ہوئے فائز نے دیکھا تھا۔ وہ اندر شاز کے پاس آیا جو گہری سوچ میں تھا۔ کیا بول کر گیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، شاز نے نفی کی، مگر غصے میں لگ رہا تھا۔ یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو اس ذکر کو، تم یہ بتاؤ تم نے وہ نعرے تیار کر لیے؟ شاز اس سے کام کی باتوں میں لگ گیا، شاید اپنے دماغ کو بھی ورشا کے ارد گرد سے نکال لینا چاہتا تھا۔ تقریباً 2 دن بعد ورشا یونیورسٹی آئی تھی اور آج رزلٹ تھا سب کا۔ سب نوٹس بورڈ کی جانب دوڑ لگا چکے تھے۔ کون کس نمبر پر آیا تھا سب یہی دیکھ رہے تھے۔ ثنا نے اپنا دیکھا تو وہ 2 سبجیکٹ میں رہ گئی تھی۔ ورشا کی آنکھیں اس کے لیے بھیگ گئی، جبکہ ثنا نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس نے ٹاپ کیا تھا، اور ورشا اپنا رزلٹ بھول کر ثنا کی دل جوئی میں لگی ہوئی تھی۔ شاز بھی بہت دنوں بعد آیا تھا، صرف شاید رزلٹ دیکھنے کے لیے ہی آیا ہو۔ اس نے اپنا نام 3rd نمبر پر دیکھا، اس سے اوپر مراد تھا اور سب سے اوپر ہمیشہ کی طرح ورشا خانزادہ۔ نہ جانے اس کے خون میں کیوں آگ لگتی تھی ورشا کے نام کے ساتھ خانزادہ دیکھ کر۔ اکثر اس کا دل کرتا تھا اس کے نام کے آگے سے خانزادہ نصب کھینچ کر پھینک دے تو شاید اس کے بھی خیالات مراد سے مختلف نہ ہوتے، مگر اسے نفرت تھی ورشا خانزادہ سے، اور اسے نفرت تھی خود سے تب جب اس کی نگاہ اس کو نظر بھر کر دیکھتی تھی، جو اس کا دل اس کی جانب مائل ہوتا تھا جب وہ ثنا کا حد آمیز رویہ دیکھ کر اس بیوقوف لڑکی کی بیوقوفیاں دیکھتا تھا، مگر وہ کچھ بدل نہیں سکتا تھا، اپنے اندر موجود بدلے کی آگ یا بھائی کی موت، یا پھر اپنے گھر کی ویران کو تبدیل کر سکتا تھا۔ وہ وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ کبھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چیزیں ثبوت تھی اس بات کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اور وہ یہ سب کیوں سوچ رہا تھا؟ اس نے خیالات کی بھونچال کو جھٹکا ثنا کا نام دیکھا جو فیل ہونے والی لسٹ میں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے ثنا دور بیٹھی نظر آئی، ساتھ ورشا بھی تھی۔ اس نے اپنے گروپ کے لوگوں سے کچھ دیر کے لیے وقت لیا اور ثنا کے پاس آ گیا۔ ورشا نے اس کی جانب دیکھا تو نگاہیں اپنے آپ جھک سی گئی۔ اس نے ثنا کو چھوڑ دیا۔ تم فیل ہو گئی ہو، سپاٹ انداز میں شاز نے ثنا کو بتایا تھا۔ ثنا نے پھاڑ کھانے والی انداز میں اس کی صورت دیکھی۔
صرف 2 سبجیکٹ میں رہ گئی ہوں، اس کا مطلب فیل ہونا نہیں ہوتا۔ خیر تم ہمیشہ سے ہی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہو۔ اینی ویز خرم اپی کو امی نے گھر بلایا تھا، اگر تم نے گھر جانا ہے تو چل لو، میں تمہارے گھر ہی انہیں لینے جا رہا ہوں، وہ بولا۔ ورشا کو مکمل اگنور کیا تھا۔ ہاں جانا ہے مجھے۔ اب تم تو ہٹ جاؤ، کیا مجھ سے چپکی جا رہی ہو؟ اگلی بار تم بھی ہو سکتی ہو فیل، آئی سمجھ۔ زیادہ دوسروں سے جھوٹی ہمدردیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرامے باز۔ ثنا ورشا کو عادت اور جلن حسد کے مطابق ہمیشہ کی طرح جھاڑ کر اسے دور دھکیل کر اٹھ گئی۔ ورشا بھی ہمیشہ کی طرح اس کے اکھڑے ہوئے لہجے اور گرے روپے پر بھیگی نظروں سے ثنا کی پشت دیکھنے لگی، پھر نہ جانے نگاہ کیوں شاذ سے مل گئی اور اس کے کانوں میں الفاظ گونجنے لگے کہ ثنا سے دور رہو۔ اس کی نگاہ جھک گئی۔ شاذ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور اس کی نگاہ اس کے گال پر پھیلنے والے آنسو پر تھی۔ وہ بامشکل اس سے نگاہ چرا کر وہاں سے کچھ بھی کیے بنا ہٹ گیا۔ ورشا ویسے ہی بیٹھی رہ گئی اور اچانک اس کے پاس مراد آ گیا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ ورشا کو ہنسانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاذ نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے اندر اٹھنے والی جلن کی آگ نے بے چین کر دیا تھا اسے، جبکہ دوسری طرف مراد نے ورشا کو بتایا کہ اس نے ٹاپ کیا ہے۔ ورشا ایک دم بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور مراد نے بتایا کہ وہ سیکنڈ آیا ہے تو ورشا نے بھی اسے مبارکباد دی۔ کچھ ہی دیر میں باسم اسے لینے آ گیا تھا اور وہ گھر بے حد خوشی آئی تھی اور اس نے سب کو بتایا تو سب نے رات ڈنر کا پلان فائنل کیا تھا۔ مجھے تو پتہ تھا ہماری ورشا ہی ٹاپ کرے گی، عادل نے پیار سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی پر کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ اگر کوئی توجہ دے دیتا تو شاید کسی کو اس سرخی کی اصل وجہ بھی پتہ لگ جاتی۔ جبکہ اشار، ارسلان اور باسم بھی ورشا کی تعریف کر رہے تھے، وہ سرخ ہو رہی تھی اپنے بھائیوں کی اس طرح تعریفوں پر بھی اور خوش بھی بے پناہ تھی، اور اس نے سب کو اپنی طرف سے یہ ٹریٹ دینے کا کہا تھا۔ اب 2 مہینے بعد فائنل ٹرمز ہیں بھیا، اس نے اشار کو بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے پھر ورشا کی شادی کریں گے؟ یعنی بڑے بھیا کے اندر شادی کی خواہش نے جنم لے لیا۔ مبارک ہو ڈیڈ، آپ کا بڑا بیٹا لڑکا ہی ہے۔ باسم کے ساتھ ساتھ عادل اور ارسلان کا بھی کہکہ نکلا، جبکہ اشار ایک دم شرمندہ ہو گیا اور اس نے باسم کو کھینچ کر مکہ مارا۔ سبھی ہنسنے لگے تھے، جبکہ ورشا منہ پر ہاتھ رکھے باپ کے بازو کے نیچے بیٹھی تھی اور اس بازو کی گرفت اس پر سخت تھی، گویا جیسے وہ اسے محفوظ کر رہے ہوں ہر بری گھڑی سے، جیسے انہیں ڈر ہو کسی برائی کا۔ مگر اس خوشی کے موقع پر کچھ بھی نہیں ایسا کہا تھا جس سے ان کے 5 بچوں کی خوشی چھینتی۔ وہ بھی ان کے ساتھ خوش تھے، اپنے اندر کے جذبات کو سمیٹ کر وہ خود میں ہی۔ شاذ کو دوسری کیمپنگ بھی بہت اچھی رہی تھی اور مراد نے اس سے دعوت لینے کا کہا تھا۔ اس کی پوزیشن پارٹی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہی تھی اور اب پارٹی کے لیڈر کے ساتھ اس کی کل پہلی میٹنگ تھی۔ وہ بھی سلمان بٹ نے خود سے آغا شاذ کو اپنے پاس بلایا تھا، ورنہ ان کے نیچے کارکنندوں نے ہی شاذ کو گائیڈ کیا تھا، اور اب جس طرح اس کی کارکردگی دیکھی تو سلمان بٹ نے اسے خود لنچ پر انوائٹ کیا تھا اور وہ اپنی فیورٹ لیڈر سے پہلی بار ملنے والا تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور ایکسائٹڈ بھی، اور مراد نے اس سے دعوت کا کہا تو مراد، فائز اور شاذ ہوٹل میں آ گئے۔
یہ اوپن ایئر تھا، موسم کیونکہ اچھا تھا، تبھی وہ لوگ باہر بیٹھ گئے۔ شاذ نے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینس پہنی ہوئی تھی، جبکہ بلیک رنگ میں اس کی سفید مضبوط بازو اور اس کا رنگ دوسروں کو اس کی جانب متوجہ کر رہے تھے، اور سیاہ رنگ میں وہ اتنا ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ مراد بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، وائٹ ڈریس شرٹ میں، اور فائز نارمل سا ایک بندہ تھا جس نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی۔ وہ تینوں باتیں کر رہے تھے، اچانک ان کی ٹیبل سے آگے والی ٹیبل پر لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ شاذ کا سامنا تھا، جبکہ مراد اور فائز کی ان کی طرف سے پیٹھ تھی۔ شاذ نے عادل، ارسلان، باسم اور اشار کے ساتھ مکمل سیاہ سوٹ میں ورشا کو دیکھا۔ کسی ہتھیلی کی چھالی کی طرح وہ اپنی بہن کے ارد گرد تھے۔ اس کی خوشبو شاذ کی ناک کے نتھوں سے ٹکرائی، اور اسی کے ساتھ فائز اور مراد بھی دونوں پلٹے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے، اس کی بلیک ریشمی فراک پہنا تھا اور گردن میں بلیک دوپٹہ تھا، جبکہ چہرے پر ہلکے براؤن رنگ کی لپسٹک نے ان تینوں کے ہی اوسان خطا کر رہے تھے۔ ورشا سمیت کسی کی بھی نگاہ ان پر نہیں گئی، جبکہ وہ تینوں اسٹیل تھے۔ شاذ کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا اور اس نے زور سے ٹیبل بجا دی۔ کھانا آرڈر کرو، وہ بولا۔ اب کیا آرڈر ہوگا یار، یہ سارے ورشا کے بھائی ہیں، مراد نے سوال کیا۔ ہاں چاروں بھائی ہیں، فائز بولا، اور آگے شاذ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ورشا کی آتی کھنکھناتی آواز پر سب کا دھیان اس پر جاتا، مگر شاذ کے لیے ناقابل برداشت سا تھا۔ کیسے بھائی تھے، بہن کو دنیا کے سامنے لے آئے، اور لوگ کن کن نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے، خبر بھی نہیں تھی ان لوگوں کو۔ وہ غصے میں لگا تھا کافی۔ کھانا آ گیا تھا، وہ تینوں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ مراد کا دھیان ورشا پر تھا، اور وہ ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ ورشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا اچھا ہو اگر میں جاؤں تو، مراد بولا تو شاذ نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں اس کے بھائی نہیں دکھ رہے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، شاذ نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ اور تمہیں کیسے پتہ لگا اس کے بھائیوں کو، میرا نہیں پتہ، مراد نے اس کی جانب دیکھا۔ شٹ اپ، تم میرے ساتھ آئے ہو، چپ چاپ بیٹھو۔ یار تم ایک لڑکی سے جیلس ہو رہے ہو، مراد کا قہقہ ابھرا، اور اس قہقے پر ورشا کی نگاہ سیدھا شاذ کی نگاہ سے جا ملی، جو اسے بری طرح گھور چکا تھا، جیسے ایک ہی لمحے میں اسے باور کرا دیا ہو، اپنی نفرت کا اظہار کر دیا ہو۔ ورشا دوبارہ نگاہ نہیں اٹھا پائی تھی، اور وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بھائی بھی چلے گئے تھے، مراد جو کافی بے سکون ہوا تھا، البتہ ان کے جانے کے بعد شاذ نارمل ہو گیا تھا، نہ چہرے پر سختی رہی تھی اور نہ کچھ اور۔ البتہ فائز کی ترچھی نگاہ نے ورشا کو ایک جھلک دیکھا تھا۔ آج اس کے لیے بہت بڑا دن تھا، شاید اس بات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ تیار تھا سلمان بٹ سے ملنے کے لیے، اس کا فیورٹ لیڈر، اس کی پارٹی کا لیڈر۔ وہ پورے وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ سلمان بٹ کا پرسنل گھر تھا۔ وہ 2-3 پارٹی کے مزید لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ سلمان بٹ کا گھر اتنا بڑا تھا کہ وہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد سلمان بٹ آئے تو وہ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر ان کو گریٹ کرنے لگا، جبکہ سلمان بٹ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نوجوان، تمہاری کارکردگی کے بہت کارنامے سنے تو سوچا تمہیں سامنے دیکھ لیا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے شاذ بھی مسکرا دیا۔ سر، آپ جیسے ایماندار اور وطن پر جان چھڑکنے والے لیڈر سے ملنے کا میرا خواب تھا، اور وہ آج پورا ہوا ہے۔ وہ مسکرایا تو سلمان بٹ بھی مسکرائے۔
ان سے ملو، یہ میرے سالے صاحب ہیں۔ سلمان بٹ نے اسے ایک اور آدمی سے ملوایا جو کہ کچھ دیر بعد آیا تھا۔ شاز اس کے لیے بھی اٹھا مگر اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، زیادہ تاثیر نہیں دے سکا وہ۔ اس کے بعد تھوڑی بہت بات چیت کے بعد کھانا لگ گیا۔ راشد، مجھے لگتا ہے شاز کی پوزیشن کو مزید بدل دینا چاہیے۔ جوان خون ہے، سمجھدار لگتا ہے اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے۔ سلمان بٹ نے اپنے سالے کی طرف دیکھا جس نے شاز کو ایک نگاہ دیکھا۔ کیوں نہیں لڑکے، کل تم میرے آفس میں آ جانا، میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ اگلا تمہارا کام کیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اب اتنے عرصے میں تو سلمان بٹ بھی مسکرائے۔ شاز نے سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں وہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا اسے۔ البتہ سلمان بٹ شاز سے کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شاز بھی خوش تھا۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ راشد تھا۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد اس نے جہاں نصیب کی طرف دیکھا۔ یہ راشد صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی مسئلہ ہے یا ایسے ہی ہے؟ کرپٹ آدمی ہے سالہ۔ لیکن سلمان سر کو آج تک یہ بات نہیں پتا۔ جہاں نصیب نے بالکل آہستگی سے بتایا تو شاز حیران رہ گیا۔ خیر تم چھوڑو ان باتوں کو۔ اب تمہاری کل سے پوزیشن مزید چینج ہو جائے گی۔ یار اتنی جلدی تو کسی کی پوزیشنز نہیں بدلی۔ جہاں نصیب ہنسا، البتہ شاز نہیں مسکرایا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا سلمان بٹ جیسے ایماندار آدمی کی پارٹی میں بھی کوئی ایسا تھا، اور اتنے قریب میں اسے یہاں صرف کرپشن کے گڑبڑ نہیں لگی تھی، گڑبڑ مزید بھی تھی، اس کی سینس کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ باہر آ گئے اور شاز انہی سوچوں میں تا دیر گم رہا، مگر پھر جہاں نصیب کے بولنے پر کچھ دیر میں اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔